کتنے ہی معاملات آج لوگوں میں مشہور ہیں لیکن اسلاف کے ہاں وہ منکر تھے۔ کتنے ہی امور آج محبوب ہیں حالانکہ اسلاف کے نزدیک قابل نفرت تھے، اور کتنے ہی معاملات جو آج تقرب الہی کا ذریعہ سمجھے جاتے ہیں جبکہ اسلاف کے ہاں وہ اللہ کی دوری کا سبب تھے۔ ہر بدعت خوبصورت اور خوشنما ہوتی ہے، کسی چیز کے خوبصورت ہونے کی بنا پر اسے مقبول نہیں مانا جا سکتا۔ 3 فضیلت والے زمانوں کے لوگ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین معیار حق ہیں۔ ان کے فہم و منہج کے مطابق قرآن و حدیث کی پیروی ضروری ہے۔ تبرک جیسے اہم مسئلے پر بھی ہم فہم سلف کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ آثار سے تبرک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ کی شخصیت پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ نیکوکار ولی انسان ہی کیوں نہ ہو۔ قبروں میں سے مبارک قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ کی قبر سے بھی تبرک لیا نہیں جا سکتا۔ وہ مبارک ہے اس لیے کہ اس میں رسول اللہ مدفون ہیں۔ کسی صحابی نے اسے چوما، چاٹا، اس کے آگے جھکے، سجدہ کیا، چھوا اور اسے برکت کا سبب سمجھا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب صحابہ نے، ائمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ چمٹ کر، چھو کر، ہاتھ باندھ کے یا کسی اور طریقے سے برکت نہیں لی تو پھر آپ کے بعد اولیاء، صلحاء یا صوفیاء کی قبروں سے کیسے برکت لی جا سکتی ہے کہ ان کی قبور پر جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، انہیں چھوئیں، ان پہ غلاف چڑھائیں، چومیں، چاٹیں، جھکیں؟ یہ سب بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدفون ہے، لیکن اسے متبرک قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کسی صحابی رسول، کسی تابعی یا تبع تابعی سے بسند صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے تبرک حاصل کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ دین میں غلو ہے اور غلو اسلام میں منع ہے۔ اسی طرح قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرنا، چھونا، بوسہ دینا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ حق دین صرف وہ ہے جو سلف صالحین نے اپنایا۔ شریعت میں ایسی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں جن سے سلف صالحین ناواقف تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انہم لما فتحوا تستر، کہ جب صحابہ نے تستر کو فتح کیا، یہ فارس کا علاقہ تھا، تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا۔ ان کی ناک ہمارے ایک ہاتھ کے برابر تھی۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ اور بارش طلب کیا کرتے تھے، یعنی دشمن کے مقابلے میں جنگ جیتنے کے لیے اور خشک سالی میں بارش طلب کرنے کے لیے آگے تابوت رکھ دیتے اور اس کے وسیلے سے مانگتے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ یعنی ان کے لیے بڑی یہ ایک حیرت کی بات تھی کہ نبی کی قبر کو یا تابوت کو وسیلہ بنانا اور اس کے ذریعے سے اس طرح عقائد اور اعمال بجا لانا۔ تو جب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھ کر سارا واقعہ بیان کیا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، نہ آگ نبی کو کھاتی ہے نہ زمین۔ پھر فرمایا تم اور تمہارے ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے اور انہیں ایک گمنام جگہ میں دفن کر دیا۔ اگر نبی کی قبر سے تبرک لینا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کبھی یہ نہ فرماتے کہ تم اور تمہارے ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو اور وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ صحابہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اور اہم بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، اور اگر قبور سے تبرک لینا اہم ہوتا تو ضرور انبیاء کی قبور کو قرآن و حدیث میں مینشن کیا جاتا کہ فلاں جگہ فلاں نبی کی قبر ہے اور فلاں فلاں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کا ہمیں علم ہی نہیں دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہر قسم کے غلو سے بچا کر رکھا گیا۔ اسی طرح بہت سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی قبور کا ہمیں علم نہیں کیونکہ قبروں سے تبرک اور وسیلہ جائز نہیں۔
وگرنہ انبیاء کی قبریں ہم پر ظاہر کر دی جاتی، اور اسی طرح صلحاء کی بھی۔ یہ جو مختلف جگہ پر مختلف انبیاء یا صحابہ جیسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح مختلف ناموں کی مختلف قبریں جو مشہور ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں۔ اللہ عز و جل نے بیان نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، تو یہ جو بعد میں لوگوں نے خود سے کیا، یہ صرف ایک کاروبار ہے جس سے یہ پیری فقیری اور پھر مجاوری اور سب ناجائز دھندے شروع ہوتے ہیں۔ شریعت نے تو قبر پرستی کا، مجاوری کا یہیں دروازہ بند کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ کسی نبی کی قبر کا پتہ ہی نہیں دیا۔ یہ جو مختلف انبیاء کی، یہ دانیال علیہ السلام اور اس طرح فلاں فلاں یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ مختلف مقبرے مینشن کیے جاتے ہیں، یہ صرف دھندے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں بھی نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے۔ ان ابن عمر کان یکرہ مس قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب دیکھیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھونا مکروہ سمجھتے تھے، اور آج اس کو قبروں کی تعظیم اور اولیاء کا ادب شمار کیا جاتا ہے۔ اگر یہ تعظیم اور ادب اور تبرک جائز ہوتا تو سب سے پہلے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ جب صحابہ نے، ائمہ نے آپ کی قبر مبارک کے ساتھ یہ سب نہیں کیا، جائز نہیں سمجھا، تو پھر بعد والوں کی قبروں کے ساتھ یہ سب کیسے تعظیم، تکریم یا دین ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بدایہ والنہایہ اور سیرت ابن اسحاق اور دلائل النبوہ للبہقی میں حسن سند کے ساتھ ہے، ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے تستر شہر کو فتح کیا تو وہاں ہم نے ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص پڑا تھا، اس کے سر کے پاس ایک کتاب پڑی تھی۔ ہم نے وہ کتاب اٹھا لی اور اسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے۔ ابو العالیہ کے شاگرد کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، معاملات، دین اور بعد کے حالات پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اس فوت شدہ شخص کا کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف جگہوں پر 13 قبریں کھودیں، پھر رات کے وقت ان میں سے ایک میں انہیں دفن کر دیا اور سب قبریں زمین کے برابر کر دیں۔ اس طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو صحیح قبر کا علم نہ ہو اور وہ قبر کشائی نہ کر سکیں۔ میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ اس فوت شدہ سے کیا امید رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی چارپائی کو باہر نکالنے سے بارش برسائی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے خیال میں وہ شخص کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی تھا جسے دانیال کہا جاتا تھا۔ پھر آگے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے جسم میں کیا کوئی تبدیلی بھی آئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بس گدی سے چند بال گرے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے اجسام میں نہ زمین تصرف کرتی ہے نہ درندے اسے کھاتے ہیں۔ اس روایت کی سند حسن ہے۔ ان آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ انبیاء کرام کی قبروں سے تبرک اور توسل کو ناجائز سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے بڑے اہتمام سے ایک نبی کی قبر کو چھپا دیا تاکہ نہ لوگوں کو ان کی قبر کا علم ہو، نہ وہ اس سے تبرک اور توسل حاصل کر سکیں۔ غور کیجئے، مہاجرین و انصار کتنے علم اور عمل والے تھے۔ انہوں نے سیدنا دانیال علیہ السلام کی قبر کو چھپا دیا تاکہ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہوں۔ انہوں نے دعا اور تبرک کی خاطر قبر کو ضائع نہیں کیا۔ اگر بعد والے مشرک وہاں ہوتے تو تلواریں لے کر ٹوٹ پڑتے، ان کی قبروں کو بت خانہ بنا لیتے، وہاں ایک قبہ بنا دیتے، اس پر مجاور بن بیٹھتے، اسے مساجد سے بھی بڑی عبادت گاہ بنا ڈالتے۔ یہ تو انبیاء کے بعد جو ان سے کم تھے، اولیاء، صلحاء، صوفیاء، جن لوگوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مزار بنا لیا، سوچیں کہ وہ انبیاء کی قبروں کا کیا حال کرتے۔ اسی لیے مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم نے نبی کی قبر کو چھپا دیا اور دن کے وقت 13 قبریں کھودی ہیں، رات کے وقت میں کسی ایک قبر میں چھپا کر باقی سب کو برابر کر دیا، نشان تک، خیال تک مٹا ڈالے۔ اور یہاں خالی جگہوں پر ولیوں کی قبروں کے مزاروں کے مینار بنائے جاتے ہیں، اور بعض تو کوئی گدھے کو دبا کر اس کے اوپر پورا مقبرہ، مزار
اور ولی اللہ کا دربار کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اگر قبروں کے پاس دعا مانگنا، وہاں نماز پڑھنا اور روحانی فیض حاصل کرنا فضیلت والا کام یا سنت یا جائز ہوتا تو مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اس قبر پر جھنڈا گاڑ دیتے، وہاں اپنے لیے دعا کرتے، بعد والوں کے لیے ایک طریقہ جاری کر دیتے۔ لیکن وہ بعد والوں کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے دین کو زیادہ جاننے والے تھے۔ یہی حال تابعین عظام کا تھا، وہ بھی انہی کے راستے پر چلتے رہے۔ حالانکہ ان کے پاس مختلف شہروں میں صحابہ کی بے شمار قبریں تھیں، لیکن انہوں نے کسی صحابی کی قبر سے فریاد نہیں کی، نہ مزار بنایا، نہ دربار بنایا، نہ اسے پکارا، نہ اس کے ذریعے دعا کی، نہ اس کے پاس جا کر دعا کی، نہ اس کے واسطے سے دعا کی، نہ اس کے واسطے سے بارش، اولاد، رزق اور خواہشات، منتیں، مرادیں مانتے۔ یہ اصل میں بدعتیوں، مشرکوں اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن یعنی بت خانہ، آستانہ نہ بنانا۔ اور یہ وثن کا لفظ سورۃ العنکبوت آیت 17 میں بھی آیا ہے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو آستانہ نہ بنانا، لا تجعل قبری وثنا یعبد، میری قبر کو آستانہ نہ بنانا، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ فرماتا ہے کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو نا یہ آستانے، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹ گڑھتے ہو، یہ سب بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو آستانہ بنانے سے پناہ مانگی، دعا کی، لا تجعل قبری، اللہم لا تجعل قبری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آستانہ نہیں بنایا جا سکتا تو بعد والوں کی قبریں، اولیاء ہوں، صوفیاء ہوں، صلحاء ہوں، ان کے کیسے یہ معبد خانے، آستانے بنائے جا سکتے ہیں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے تو بد دعا کی، لعن اللہ، اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو جنہوں نے اولیاء، صوفیاء، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، کیا وہ رسول اللہ کی اس لعنت سے بچ سکیں گے؟ اور جو یہ سب کام محبت کے ضمن میں کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو محبت ہے، اولیاء سے عقیدت ہے، تو بتائیں کہ محبت کا طریقہ کون متعین کرے گا؟ کیا ہر ایک محبت کے دعوے میں جو دل میں آئے کرتا جائے، یا اس کا کوئی سلف ہوگا یا کوئی دلیل ہوگی؟ محبت رسول کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بوسہ دینا شروع کر دیں، اس کے ساتھ جسم ملتے رہیں۔ محبت رسول کے اظہار کے لیے معیار صحابہ ہے، وہ ایسا نہیں کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ایسا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کی قبر کے ساتھ یہ جائز نہیں تو بعد میں کسی کی، خواہ وہ بڑے سے بڑا صوفی ہو، ولی ہو، اس کی قبر کے ساتھ بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ دین نہیں ہے، نہ ہی یہ محبت رسول یا محبت اولیاء کا تقاضا ہے۔ یہ سب بدعت و ضلالت ہے، شرک اور کفر ہے۔